نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی ہے، حشر تک جلتا ہے نیکی کا چراغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک نیک بادشاہ کا بہت خوبصورت سا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک دل بادشاہ، ایک درویش اور چیتے کا۔ اس بادشاہ کے ذہن میں تھے 3 سوالات۔ ان سوالات کے جواب لینے کے لیے وہ پہنچا ایک درویش کے پاس۔ لیکن پھر کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا شروع سے آخر تک۔ یہ واقعہ پرانی یادگار قصوں کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے، دور دراز کے کسی ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ دن رات اس بات پر غور کیا کرتا تھا کس طرح اپنی حکومت کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور اگر میرے اندر کوئی کمی موجود ہے تو مجھے اس کمی کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ ایک بار اس کے ذہن میں 3 سوالات آئے۔ پہلا سوال تھا، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے؟ تیسرا سوال تھا، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ ان تینوں سوالوں کے آتے ہی اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دی، لیکن اس کو کوئی مناسب جواب نہیں ملا۔ اب بادشاہ نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروا دوں کہ جو عقل مند شخص میرے ان تینوں سوالات کے جوابات دے گا اس کو میں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص ہمارے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر ہمیں مطمئن کرے گا، ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر اور ادیب، فلسفی، ذہین، عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اپنے جواب لے کر، لیکن کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ آخر تک ہار کر بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے، اور وہ کسی بادشاہ اور امیر رئیس آدمی سے نہیں ملتا ہے، صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھوپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل دیا۔ اس کے سپاہی واپس محل جا چکے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہم واپس خود لوٹ آئیں گے، تم لوگ اس وقت چلے جاؤ۔ جب بادشاہ جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھوپڑی کے سامنے جو زمین تھی اس کی کھدائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس درویش نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ بادشاہ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا۔ نیکی کا کوئی کام وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب دیکھا کہ ایک بزرگ زمین کو اتنی محنت سے کھود رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے میں آپ کے بدلے کا کام کر دیتا ہوں۔ درویش نے مسکراتے ہوئے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ چلو بیٹا، تم میرے بدلے کا کام کر دو، اور خود زمین پر وہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے پھر سے اپنے تینوں سوالات دہرائے کام کرتے کرتے۔ درویش نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہوئے کہا کہ لاؤ، اب تم تھک گئے ہوگے، تھوڑا سا آرام کر لو۔ بادشاہ نے درویش کو اس کا کام نہیں کرنے دیا اور کہا کہ زمین کی کھدائی میں کرتا رہوں گا، چونکہ آپ بوڑھے ہیں، آپ تھک جائیں گے اور مجھے تھکن نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح بادشاہ نے اس بزرگ کو وہ کام کرنے نہیں دیا۔ دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ بادشاہ نے کام مکمل کر کے بزرگ کو کہا کہ آپ نے اب تک میرے تینوں سوالات کے جواب نہیں دیے ہیں، آپ اگر مجھے میرے سوالات کے جواب دے دیں تو میں گھر لوٹ جاؤں گا، اب تو رات ہونے والی ہے۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، دیکھو کوئی آدمی ادھر بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سچ میں ایک آدمی جنگل سے جھوپڑی کی طرف بھاگا ہوا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا تھا۔
جھوپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس زخم کو صاف کر کے اچھی طرح اس پر رومال اور کپڑا باندھ دیا۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھوپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی آدمی سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کام کر کے بہت تھک گیا تھا۔ اتنا کام تو اس نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کو خوشی تھی کہ ایک بزرگ کی اس نے مدد کی۔ وہ وہیں دہلیز پر اب سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کو اٹھتا ہوا دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا۔ اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تو تم کو جانتا نہیں، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم ہو کون؟ کہنے لگا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ کے محل میں رہنے والے آپ کے اپنے سگے بھائی نے میرے بھائی سے دھوکہ کیا اور اس کو مار دیا۔ اس کی پوری جائیداد دھوکے سے ہڑپ لی اور آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ چونکہ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا، اس لیے میں بھی اس کے بھائی کو یعنی آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ ان درویش سے ملنے آ رہے ہیں تو میں نے طے کیا کہ جب بھی آپ واپس لوٹیں گے میں آپ کو راستے میں ہی اکیلا موقع دیکھ کر مار دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ واپس نہیں لوٹے۔ آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر نکلا۔ ابھی میں غصے میں آپ کی خبر لینے کے لیے بڑھ ہی رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے پلک جھپکتے میں ایک تیز رفتار چیتا مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے چیر پھاڑ دیتا، لیکن شاید مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے مار نہیں سکا، پر اس کے نوکیلے تیز دھار دانت میرے پیٹ میں گھس چکے تھے اور گہرا زخم کر دیا تھا۔ اپنی جان بچاتا ہوا میں اس طرف آ گیا اور پھر دیکھیں آپ نے میرے زخموں پر مرہم پٹی کی۔ اگر آپ میرے زخموں پر مرہم پٹی نہیں کرتے تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں مر جاتا۔ مجھے نہیں پتہ چلا وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، میں زندگی بھر آپ کا غلام بن کے آپ کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم ہمارے غلام نہیں بلکہ دوست ہو، اور ہمارے بھائی نے تمہارے جس بھائی کی جائیداد کو ہڑپ لیا ہے وہ بھی ہم واپس کر دیں گے۔ تم ہمارے محل میں ہی رہو گے، ہم تمہارا شاہی طبیبوں سے بہترین علاج کروائیں گے۔ تم ابھی اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ زخمی آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اب بادشاہ منتظر تھا درویش سے اپنے جوابات پانے کا۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بیج ڈال رہا تھا جن میں سے پودے نکلنے تھے۔ بادشاہ درویش کے پاس آیا، بزرگوار، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں آپ سے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، جواب تو تم پا چکے ہو لیکن شاید سمجھ نہیں پائے۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اب اگر کل تم نیکی نہ کرتے میرے ساتھ، میری بزرگی کو دیکھتے ہوئے ترس کھا کر ان کیاریوں کو نہیں بناتے، زمین کو نہیں کھودتے، اور اگر تم سوالات کے جواب لے کر چلے جاتے جلدی، تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وقت وہی اہم ہے جب تم نیکی کر رہے تھے، یعنی مجھے آرام کروا رہے تھے اور خود کیاریاں بنا رہے تھے، زمین کھود رہے تھے۔ وقت وہ اہم ہے جو نیکی کے کاموں میں گزرے۔ دوسرا سوال، کس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ تو جس وقت تم کسی شخص کے ساتھ نیکی کر رہے ہو وہ شخص تمہارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت میں تمہارے لیے اہم تھا جس کے ساتھ تم نیکی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تم اتنی دیر جنگل میں رکے۔ تیسرا سوال، جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا اور جس وقت وہ آیا تھا وہ سب سے بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم نے اس کی دیکھ بھال کی۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے اور اس کو بچاتے نہیں تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔
تو تمہارے تینوں سوالات کا میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، نیکی۔ نیکی کرتے رہو، اسی وقت نیکی کرو اور نیکی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو۔ تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خون خوار چیتے سے اس آدمی کو بچایا، مرنے نہیں دیا تاکہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کرتے رہا کریں، شیئر کریں اس واقعے کو، اس پھر مزید ویڈیوز دیکھنے کو بھی۔